بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور معزز خواتین اور عزیز بچوں، میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان عزیز بچوں کو جن کو اللہ نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت بخشی، ان کے والدین کو جن کے لیے بڑے وعدے فرمائے ہیں اللہ کے آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اساتذہ کو اور ان ذمہ داران کو جو اس کا ذریعہ بنے کہ یقیناً وہ سب وعدوں میں شامل ہیں جو وعدے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا یہ کلام ایک امانت بھی ہے، ایک علامت بھی ہے، ایک بڑی نعمت بھی ہے، اور اس دنیا کی سب سے زیادہ عظمت رکھنے والی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو اس سے وابستہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عظیم بنا دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام پاک میں وعدہ کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ نصیحت کی کتاب اتاری ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حقیقت میں یہ کتاب نصیحت ہے، اس میں زندگی گزارنے کا پورا نظام ہے، اس میں عقائد سے لے کر عبادات تک اور عبادات سے لے کر معاشرت و معاملات تک پوری ہماری زندگی کا ایک ایسا دستور ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے لیے حرز جان بنا لیں تو سچی بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو اپنے آپ کو قرآن مجید سے وابستہ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ آج جو ہمارے حالات ہیں ساری دنیا میں، اس ملک میں، واقعہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو فراموش کیا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑا ہے۔ اس کے نتیجے میں آج ہم در در ٹھوکریں کھاتے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہاتھ پھیلانے کے لیے ہرگز پیدا نہیں کیا، اللہ نے مسلمانوں کو دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ہم کاسہ گدائی لیے پھرتے ہیں، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آج اس حد تک جو ہم پہنچے اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو فراموش کیا۔ آج یہ قرآن مجید ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم یہ طے کر کے جائیں یہاں سے، یہ تحفہ لے کر جائیں کہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ قرآن مجید کیا ہے، اس کی عملی تفسیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک زندگی ہے، جس کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے سراپا ہدایت ہے، سراپا روشنی ہے، ہمارے لیے عظمت کا نشان ہے۔ اگر اپنی زندگی کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اختیار کر لیں، اللہ کا جو وعدہ ہے اپنی کتاب برحق کے سلسلے میں کہ اللہ قیامت تک اس کی حفاظت کرے گا، بڑی بڑی طاقتیں کھڑی ہو چکی، ہزار بار کھڑی ہو چکی اور ہزار بار ناکام ہو چکی۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، جو اپنے آپ کو اس قرآن مجید سے وابستہ کرے گا، ساری دنیا کی طاقتیں ایک ہو جائیں، لیکن کبھی بھی ایسے شخص کو، ایسی قوم کو جو اپنے آپ کو اللہ کی اس کتاب سے وابستہ کرے، کبھی بھی وہ کبھی ذلیل نہیں کر سکتے، کبھی بھی وہ قوم ناکام نہیں ہو سکتی۔ ہماری کامیابی کا راز اس میں ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنے لیے حفظ جان بنائیں اور طے کر کے جائیں، یہاں سے یہ سبق لے کر جائیں اس قرآنی مجلس سے، جہاں اتنی بڑی تعداد میں بچوں نے قرآن مجید یاد کیا۔ اور یہ بھی معجزہ ہے، قرآن مجید اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا سب سے بڑا معجزہ، لافانی معجزہ، زندہ جاوید معجزہ، قیامت تک رہنے والا معجزہ۔ اللہ نے ان بچوں کو حفظ کی توفیق دی۔ ایک چھوٹا بچہ، 7 سال کا بچہ، ایسے واقعات پیش آئے کہ 6 سال کا بچہ قرآن مجید کو یاد کرتا ہے۔ کیا ہے دنیا میں کوئی ایسی کتاب، چند ورقی کتاب کہ جس کو ایک چھوٹا بچہ یاد کرے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ایک ایسا لافانی معجزہ ہے جو اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آخری شریعت دی، آخری نظام دیا، آخری امت کو اس کا امین بنایا۔
آج افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خیر امت کہا اور جس کو ساری انسانیت کے لیے برپا کیا گیا، آج ہم نے اپنے آپ کو فراموش کیا، ہم نے انسانوں کو فراموش کیا، ہم نے شریعت کو فراموش کیا، اللہ کی کتاب کو فراموش کیا۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم دنیا میں رسوا ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، ہماری عزت کا راز اس میں ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر اللہ کے ہاں ہم سرخروئی چاہتے ہیں، تو اس کا راز صرف یہ ہے اور اس کا تنہا راستہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنے لیے آخری ذریعہ بنائیں زندگی کی کامیابی کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائیں، جس کو قرآن مجید نے کہا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود۔ لیکن آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، واقعہ یہ ہے کہ ہم نے کس طرح فراموش کیا ہے قرآن مجید کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے پیغام کو۔ ہمارے عقیدوں میں بگاڑ، ہماری عبادات میں کوتاہیاں، ہمارے معاملات میں خرابیاں، ہم رشوت لیں، ہم سود لیں، ہم آسانی کے ساتھ دھوکہ دیں، ہم جھوٹ بولیں، ہم زبان کی حفاظت نہ کریں، ہم شادی کرنے پر آئیں تو ہم بھول جائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا کہا، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس سے میں سب سے کم خرچ ہو۔ آج ہم نے اپنی اس کی عزت کا نشان بنا لیا، سب سے اعلیٰ درجے کا شادی گھر کرائے پر لیں گے، ساری رسمیں کریں گے، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کریں گے۔ ہمارے پڑوس میں کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بچی بیٹھی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، ہم لاکھوں روپے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شادی کے لیے ہم 20,000 روپے دینے کو تیار نہیں۔ یہ آخر کون سا اسلام ہے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج اپنی زندگی کو ہم نے اسلام سے دور کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا ترجمان بنایا تھا، نمائندہ رسول بنایا تھا۔ آج دنیا مسلمانوں کو اسی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ نمائندہ رسول ہے، اور جب ہماری بد کرداری اور ہماری بد اخلاقی لوگوں کے سامنے آتی ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اور ایک قدم میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں، سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج جو باتیں کہی جا رہی ہیں میں وہ کہہ نہیں سکتا۔ آج اس میں واقعہ یہ ہے کہ ہماری ان بد اخلاقیوں کا حصہ ہے۔ اگر ہم نے صحیح نمونہ پیش کیا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہوتی، اپنے آپ کو اس کے مطابق بنایا ہوتا، اپنے اخلاق بلند کیے ہوتے، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج اس صورتحال کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑتا، آج ہمیں کاسے گدائی لیے پھرنا نہ پڑتا، اور دوسروں کے سامنے ہمیں ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے، لوگ آ کر ہماری خوشامد کرتے۔ آپ کے پاس کون سا نظام ہے، آپ کے پاس کون سا زندگی گزارنے کا دستور ہے جو ہمارے لیے راحت ہے، جو ہمارے لیے جنت ہے؟ یہ دنیا جو آج جہنم قدہ بن گئی، ساری دنیا میں آپ جا کر دیکھیے، کوئی قوم ہو، کوئی ملک ہو، آج وہ ایک جہنم کا حصہ ہے۔ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہمارے سامنے، ہمارے پاس جو نمونہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا، ہم نے اس نمونے کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، آج اس قرآنی مجلس میں یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اگر ہم ایسے خالی چلے گئے، ہماری بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہم قرآن مجید لے کر جائیں، قرآنی نسبت لے کر جائیں، قرآنی پیغام لے کر جائیں، قرآنی تعلیمات لے کر جائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک زندگی جو تشریح ہے، تفسیر ہے قرآن مجید کی، توضیح ہے قرآن مجید کی، اس زندگی کے نمونے کو لے کر جائیں، اور یہ طے کریں کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اور جائزہ لے کر اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالنا ہے جو کامیابی کا راستہ ہے، جو بقا کا راستہ ہے، جو حفاظت کا راستہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے۔ ہم نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا، اور جو اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑے گا اس کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے، اور اس لیے وعدہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو نافع بنایا، اور جو آپ اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑے گا اللہ نے اس کو نافع بنایا۔ اور یہ بھی اللہ کا اعلان ہے کہ اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ جھاگ بیکار چلا جاتا ہے، پانی پہ پانی گرتا ہے، بلبلے اٹھتے ہیں، کیا قیمت ہے اس کی؟ لیکن جو چیز زمین میں فائدہ پہنچاتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اس کا ارشاد ہے کہ وہ باقی رہتی ہے،
ہے ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کوئی بدل نہیں سکتا۔ آج اگر اپنے اندر نافعیت پیدا کرے، سچا ایمان پیدا کرے، اللہ سے تعلق پیدا کرے، اچھے اخلاق پیدا کرے، اپنے معاملات کو صاف کرے، حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے جو اخلاق و درج کی اور اخلاص کی وراثت ہمیں دی تھی، اس وراثت کو سنبھالے تو یقیناً اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی فائدہ پہنچانے والے شخص کو اور کسی فائدہ پہنچانے والی چیز کو جب ضائع نہیں کرتا۔ ایک ایمان والا اللہ کے آخری نبی کا امتی اپنے اندر نافعیت پیدا کرے، غریبوں کے کام آئے، مریضوں کی جا کر تیمار جاری کرے، ضرورت مندوں کے کام آئے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، کوئی بیچارہ پریشان حال ہے اس کی مدد کرے۔ یہ اللہ کو پانے کا راستہ ہے، سچی بات یہ اللہ کو پانے کا راستہ ہے۔ جو حدیث قدسی آپ نے کتنی مرتبہ سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت پہ کہیں گے اپنے بندے سے، اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین، تجھے کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ کی معرفت کا ذریعہ اللہ کے بندوں کی خدمت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ پیغام ہے قرآن مجید کا۔ میں تو کیا مثال دوں، قرآن مجید میں صرف پڑوسی کا جو تذکرہ کیا گیا، 3 طرح کے پڑوسیوں کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ پڑوسی جو قریبی ہے، ایک وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، ایک وہ پڑوسی جو تھوڑی دیر تمہارے پاس بیٹھا، سفر میں ساتھ ہوا، ٹرین میں یا جہاز میں ساتھ ہوا، یا بس میں تھوڑی دیر اس کی سیٹ تمہارے قریب میں ہوئی۔ میں تو کہتا ہوں آپ آس پاس بیٹھے ہیں، آپ بھی پڑوسی ہیں۔ قرآن مجید نے ہر طرح کے پڑوسی کا حق بتایا کہ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ آج کیا ہم مسلمانوں کی زندگی اس کے مطابق ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس صفائی ستھرائی کا حکم دیا، اس تعلیم کا ہمیں حکم دیا، ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کے محلوں میں جائیے، آپ کو گندگی نظر آئے گی، آپ کو جہالت نظر آئے گی، آپ کو جھگڑے نظر آئیں گے۔ اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ اسلام تو ہمیں جو قرآن مجید نے احسان جتلایا کہ تم تو آپس کے دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت دی اسلام کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں شیر و شکر کر دیا۔ آج ایمان کے بعد، اسلام کے بعد ہمارے درمیان جھگڑے ہوں، مقدمے بازیاں ہوں، ہم جاہل رہ جائیں۔ جس پر سب سے پہلی وحی اتری، جس نبی پر اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے، اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس کے بعد بھی ہمارے اندر پڑھنے لکھنے کا چرچا نہ ہو، جہالت ہو، گندگی ہو، جھگڑے ہوں۔ میرے بھائیوں، اسلام کا اس سے کیا تعلق؟ ہمیں قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اس قرآن مجلس میں ہمیں یہ سبق ملا، اگر ہم یہ سبق لے کر گئے، میرے پہلے بھی جن حضرات نے باتیں کہیں، بار بار یہ بات کہی گئی کہ جلسے کوئی رسم کے طور پر نہیں ہوتے۔ میں عرض کرتا ہوں جلسے ختم ہوتے ہیں، کام شروع ہوتا ہے۔ یہ جلسہ مکمل ہوگا، آپ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنا جائزہ لے کر اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد، وہ ہے جو اپنا جائزہ لیتا ہے اور ہونے کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرتا ہے۔ اور پرلے درجے کا نادان وہ ہے کہ جو اللہ پر جو تمنائیں باندھتا ہے اور اپنے آپ کو خواہشات پر ڈال دیتا ہے، اپنے آپ کو خواہشات پر ڈال دیتا ہے اور تمنائیں باندھتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ساتھ میں آسمان پر سے مدد آئے گی، یقیناً مدد آئے گی، لیکن صفات بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اگر وہی صفات مسلمان پیدا کر لیں، سب سے بڑی طاقت ایمان والوں کی یہی ہے۔ ہمارے پاس وسائل نہیں، ہمارے پاس کثرت نہیں، ہمارے پاس بہت بڑی تعداد نہیں، لیکن ہمارے پاس ایمان کی طاقت اور اخلاق کی طاقت، یہ 2 طاقتیں ایسی ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان 2 طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں اس کو پیدا کرنا ہے۔ اس قرآنی مجلس میں ہم یہ طے کر کے جائیں، ہم انشاءاللہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اپنے اخلاق کو بلند کریں گے، سچی ایمانی قرآنی زندگی اختیار کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مبارکہ اپنی پوری زندگی کے لیے ہم انشاءاللہ اس طرح اس کو نمونہ بنائیں گے کہ ہمیں خود بھی انشاءاللہ دنیا میں کامیابی ملے گی اور ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کی کامیابی اور ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے، ہمارے ان بچوں کو اللہ قبول کرے۔ اللہ نے ان کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ کیا، کتنی بڑی نعمت ہے، ان کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا فہم بھی ان کو نصیب فرمائے، ان کو عالم ربانی بنائے اور داعی قرآن بنائے، داعی اسلام بنائے۔ اس پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ایک نور کا مرکز بنائے، ہدایت کا مرکز بنائے، اور اللہ ان محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کی جمع ہونے کو اللہ خیر کا ذریعہ بنائے اور اس سلسلے کو اللہ قیامت تک جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ رب وفقنا لما تحب وترضى
واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وحجة ورحمة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا اللہ آپ کے اس اجتماع کو قبول فرما.